ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بچپن میں ہمارے نانا کے ساتھ ہم پانی کھیت میں لے جا رہے تھے. چھوٹے سے تھے, 8ویں واٹ میں پڑھتے تھے. تو کچی نالی ہوتی تھی. اس میں پرابلم کیا ہوتی تھی کہ جب پانی جاتا رہتا تھا, ہمارے کھیت میں جانے کے بجائے بیچ میں کہیں سوراخ ہوتا اور دوسرے کھیت میں پانی نکلتا رہتا. اب وہ دوسرے کھیت میں نکل رہا تھا, صبح کا وقت تھا, تو میں جا کر کے وہاں جہاں نکل رہا ہے وہاں دبا رہا ہوں. وہاں دبایا تو وہ دوسری جگہ نکلنا شروع ہو گیا. اتنے میں نانا جان آ گئے ہمارے. کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ پانی پھوٹ گیا ہے اور وہاں نکل رہا ہے. بیوقوف آدمی, وہاں زندگی بھر بند کرو گے پانی نہیں بند ہوگا. وہ نالی جہاں پہ پانی آ رہی ہے وہاں سے دیکھو کہ وہ سوراخ کا ہے, وہاں پہ پیر رکھ دو گے تو پانی وہاں بند ہو جائے گا. جہاں سے اصل جا رہا ہے پانی اس پر پیر رکھا جائے گا تو پانی پر کنٹرول ہوگا. آتنکواد کیوں پھیل رہا ہے اس پر کنٹرول کر لیا جائے تو آتنکواد کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. تو یہ دونوں ٹاپک پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. دیش کے وکاس میں 1947 کے بعد 1947 میں تقریباً اس کے بعد بھی 50 تک مسلمان گورنمنٹ جاب میں تقریباً 23 سے 30% تک ہوتے تھے. ہم نے پالیسی بنائی بغیر کہے ہوئے, اندر اندر کی پالیسی رہی, چاہے جس پارٹی کی رہی ہو, اس میں ہمارے لیے تو سب برابر ہی ٹھہرے ہیں کہ گھٹاتے 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 ہم آ کر کے پہنچے 3 اور 5 کے بیچ میں. 3% اور 5% کے بیچ میں مسلمان اس وقت سرکاری جاب میں ہیں. جب مسلمان نے دیکھا کہ جاب ملنی نہیں ہے تو انہوں نے کس چیز کو کم کیا؟ ایجوکیشن کو کم کیا. جب ایجوکیشن کم ہوگا تو وکاس ایجوکیشن کے ذریعے ہوتا ہے نا. آپ نے جب جاب نہیں دیا, انہوں نے پڑھنا کم کیا, تو وکاس میں یہ سہیوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اصل وجہ بیان کریں کہ آخر وکاس میں مسلمانوں کا سہیوگ آبادی کے پرسنٹیج کے لحاظ سے کم ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے. ایک ہمارے میں سفر پونا کر رہا تھا تو ایک صاحب ایسے کہنے لگے, انہوں نے کہا مسلمانوں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہم نے کہا تمہاری وجہ سے بڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا میں نے کیا کیا؟ ہم نے کہا بھائی تم نے ان کو پڑھا جاب نہیں دیا, انہوں نے پڑھا نہیں. جب یہ پڑھا نہیں تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے, تو جو کرنا تھا وہ کر دیا انہوں نے. میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. اکنامکس میں پڑھایا جاتا ہے کہ جتنی تعلیم زیادہ ہوگی اتنے لوگ زیادہ فیملی پلاننگ کریں گے. بھائی ڈاکٹر صاحب فیملی پلاننگ کرتے ہیں, انجینئر صاحب کو فکر ہے کہ بچے 2 ہونے چاہیے. وہ بیچارہ جو 2 ہاتھ 2 پیر لے کر کے پیدا ہوا ہے اس کو کوئی چنتا نہیں, جو پیدا ہوگا کھائیں گے یار, دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو تم نے تعلیم سے دور کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا جو نکل آیا. اب تم ہی سبب ہو. انہوں نے کہا آپ کیا کیا جائے؟ ہم نے کہا ان کو جواب دینا شروع کر دو, اپنے آپ دیکھو صحیح ہو جائے معاملہ. ہمیشہ کم پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں فیملی بڑی ہوتی ہے. پڑھے لکھے لوگ تو ہوشیار ہو گئے ہیں پڑھ لکھ کر کے, تو وہ اپنا ہم 2 ہمارے 2, پھر کبھی ہم 2 ہمارے 1, پھر کبھی ہم 2 ہمارا کوئی نہیں, ہو جائے گا, ختم ہو جائے گی زندگی ایسے ہی. سمجھے نہیں؟ تو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں اپنے ان دوستوں کو جو واقعی میں نفرت کرتے ہیں, کیونکہ ان کے نفرت کی وجہ اگر صحیح ان کو معلوم ہو جائے تو وہ دوست بن جائیں گے. اس لیے میں ان کو دوست کہہ رہا ہوں کہ جانیں کہ اصل ہم وکاس میں آپ کے پرسنٹیج کے لحاظ سے کیوں نہیں پائے. دوسری بات کہ صاحب آتنکواد تھوڑی دیر کے لیے ایک دن بیٹھ کر نیٹ پر دیکھ لیں کہ کتنی آتنکوادی تنظیمیں بھارت میں پائی جاتی ہیں. کچھ کا نام ہے, ایڈریس ہی نہیں ہے, کچھ کا نام ہے, پیپر پتہ ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی آتنکواد کی جو تنظیم اس علاقے میں رہی آپ کے تمل ناڈو میں اور سری لنکا میں, وہ LTT تھی. اس میں کوئی مسلمان نہیں تھا. آج آسام میں سب سے بڑی آتنکواد تنظیم الفا ہے, وہ بھی مسلمانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے. آپ کے آندھرا پردیش میں نکسلی ہیں, اس میں بھی مسلمان ایک آدھ کوئی ہے. سوال یہ ہے کہ کس بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان آتنکواد ہیں؟ گاندھی جی کو مارنے والا محمد احمد نہیں, اندرا گاندھی کو مارنے والا محمد احمد نہیں, راجیو گاندھی کو مارنے والا محمد احمد نہیں, پھر بھی ہم آتنکواد ہیں.
جن کو مارا گیا، اسدالدین صاحب نے یہ تو کہا نا بیان میں کہ بھئی آپ بتائیے کہ جتنے بھارت کے بڑے لیڈر مارے گئے، ایک یا دو ایسے ہیں جن کو مسلمان نے مارا، بقیہ تو سب کو تم ہی نے مارا ہے، تم نے مارا بھی، اور مارنے کے بعد تم آتنکواد بھی نہیں ہو، ہم ہی آتنکوادی ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سے تاریخی لحاظ سے ہمارے ان دوستوں کو غور کرنا چاہیے جو واقعی میں ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور دلیل دے رہا ہوں۔ 1918 میں ایک رپورٹ آئی تھی یورپ کی کہ یورپ کا سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ آج بھی جا کے آپ دیکھ لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا جان گئی ہے آتنکواد ہے تو اس دھرم کو قبول کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوالیہ نشان ہے نا کہ بھئی ایک دھرم کے بارے میں معلوم ہو گیا یہ دھرم نہایت ہی آتنکواد دھرم ہے، تو لوگوں کو تو چاہیے تھا جو تھے وہ بھی ڈائیورٹ ہو جاتے، اور جو باہر آنے والے تھے وہ اپنا بریک لگا لیتے اور وہ اس میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں لوگ، سارے مذہب میں سب سے زیادہ جو کنورٹ ہوتے ہیں وہ کدھر آتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں۔ سوال یہ کہ اتنا بڑا، اور وہ بھی مزے کی بات بتا دیں، اس میں جو فیصد زیادہ ہے وہ عورتوں کا ہے، اور عورتوں کے بارے میں زیادہ ہم کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے ظالم ہیں، اور عورتیں ہی کیا ہو رہی ہیں؟ مسلمان ہو رہی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا غیر لاجیکل باتیں ہیں نا، یہ باتیں ہم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسی باتیں الٹی الٹی کر رہے ہیں پڑھے لکھے ہو کر کے۔ یہ اب اگر آپ کے نگاہ میں یہ ہوگا کہ صاحب افغان بہت بڑا آتنکواد ہے، اچھا ایک بات بتاؤ، مسجد کا مین دروازہ بند کر دیا جائے، سب لوگ یہاں موجود، باہر سے لاک کر دیا جائے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کھڑکی توڑ کے نکلا جائے، آپ بتائیں کریں گے آپ کیا؟ کھڑکی توڑیں گے کہ نہیں توڑیں گے؟ جب کھڑکی توڑنے لگے تو پولیس کو لا کے کھڑا کر دیا گیا، اتنے بدماش لوگ ہیں دروازے سے نہیں نکلتے کھڑکی سے نکلتے ہیں، اور پولیس والے کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ دروازہ بند ہے، یہ بتایا ہی نہیں جا رہا ہے کہ دروازہ بند ہے۔ اب دروازہ بند ہے تو بیچارہ نکلے گا کہاں سے؟ نکلے گا شیشہ توڑ کے۔ شیشہ توڑنے والے کو دکھلا کر بتایا گیا کہ دیکھو یہ آتنکواد لوگ بیٹھے ہیں اندر، تو ٹوپی لگائے، جمعہ کی نماز پڑھیں، اور ان کو اتنا نہیں ہے کہ دروازے سے نکلیں، ان کے مزاج میں اتنی آتنکوادی کی شیشہ توڑ کے نکلتے ہیں۔ 21 سال تک جس کے اوپر جنگ تھوپی گئی ہے، 21 سال لگاتار، اور وہ دنیا کی سپر پاوریں لگی، وہ تمہارے ساتھ اگر اس جنگ کا بدلہ تو لے نہیں سکتا، اگر اپنا ڈیفنس کرتا ہے تو وہ آتنکواد ہے۔ اور روس کے خلاف یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے، یوکرین اگر ڈیفنس کرتا ہے تو وہ مجاہد ہے۔ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں یار؟ پڑھے لکھے لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ تھوڑا سے ہوش کے ناخن لیں کہ گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے، لہذا یہ جو باتیں نفرت کی ہیں ان کو ایسے دو۔ اب مسلمانوں کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ 2-3 باتیں کریں گے نہیں، آپ بتا دے رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کرنا نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اچھا ان سب پر رب بھاری ہے کہ نہیں؟ یعنی جتنی چاہے آپ کو ستانے کی اسکیمیں بنے، آرگنائزیشن بنے، سرکار بن جائیں، ان سب پر اللہ بھاری ہے یا نہیں؟ اسی کو پکڑ لے یار۔ کس کو؟ جو سب پر بھاری ہے نا اس کو پکڑ لو۔ اس کو پکڑنے کے لیے مسلمان تیار نہیں، بلکہ ساری ترتیب اختیار کر رہا ہے۔ جس دن اتنے آدمی فجر میں آ جائیں گے اس دن کوئی مائی کا لال تمہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ کبھی دیکھا ہے فجر میں اتنے آدمی؟ وہ جو سب پر بھاری ہے، اور اس پر آپ کا عقیدہ بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے، دونوں باتیں ہیں۔ پریکٹیکلی بھی آپ جانتے ہیں کہ جس نے اللہ کو پکڑ لیا دنیا کچھ نہیں کر پائی۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا تھا، رب کو، سب کو ایک دن آ کر کے ایسے ہاتھ باندھ کر حبیب مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آپ نے فرمایا سب کو چھوڑ دو۔ یہ وہی لوگ تھے جو جان کے دشمن تھے، لیکن جس کو پکڑا تھا حبیب مصطفیٰ نے وہ سب پر بھاری تھا، لہذا اس نے اپنا کمال دکھلا دیا۔
चमत्कार डेली देखना चाह रहे हैं, न्यूज देखते हैं इस चक्कर में कि कोई चमत्कार आज हो गया क्या? हो नहीं रहा है पिछले 10 साल से चमत्कार दिखलाने वाली बात रब्बे दिल जलाल की है, उससे हमारा रिश्ता क्या है? टूटा हुआ है। ये पहला काम कर, अगर वाकई में आपको दिलचस्पी है कि भारत में हम इज्जत से जिए, सबको छोड़ दो, मौलाना साहब ये साहब कोई साहब नहीं है, सबसे बड़ा कौन है? रब है। बात मेरी समझे? नंबर 1। नंबर 2, मिली मसाइल में एक होता है, ये जो लोग कहते हैं ना देवबंदी मिल जाए, बरेली मिल जाए, फलां मिल जाए, ये कभी नहीं मिलेंगे, बेमतलब की बात नहीं करो। अच्छा, इतने दिन से मौलाना साहब कोशिश कर रहे हैं देवबंदी बरेली भी मिले कभी? बहुत जमाने से शिया सुन्नी की कोशिश हो रही, शिया सुन्नी मिले कभी? असल क्या है, जिस चीज से मिलाया जा सकता था उसको इश्यू नहीं बनाया जा रहा है, जिस चीज पर मिल नहीं सकते उस पर कोशिश की जा रही है। ये कभी नहीं होगा। जब अकीदे का इख्तिलाफ हो जाता है तो कभी भी इत्तेहाद नहीं हो सकता है। भाई हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उतना जानते हैं जितना अल्लाह ने बताया है, सामने वाला कहता है कि अल्लाह की तरह वो सब कुछ जानते हैं, आप बताइए कैसे कंप्रोमाइज होगा मामला? 11वीं और तीजा का इख्तिलाफ नहीं है, वो तो छोटे छोटे हैं, फुटकर हैं, चिल्लर है बकौल आपके। मामला अकीदे का होता है। अब इन पर मेहनत करने के बजाय जो मेहनत होनी चाहिए थी वो मिली मसाइल में मुत्तहिद हो सकते थे। क्यों? हिजाब का मसला तुम्हारा भी हमारा भी, तलाक का मसला तुम्हारा भी हमारा भी, विरासत का मसला तुम्हारा भी हमारा भी, मस्जिद का मसला तुम्हारा भी हमारा, ये मिली मसाइल थे। मिली मसाइल में इत्तेहाद करने की कोशिश करें, तब जाकर के मामला बनेगा। दूसरा काम। तीसरा काम, कम से कम अगर नहीं कोशिश कर रहे हैं तो फिक़ही मसाइल में जो उलझे हुए हैं ना, ये लोग अपने फिक़ही मसले को खत्म कर दें, जिसमें कोई भी जिंदगी का इश्यू नहीं है और उसको करने का कोई फायदा नहीं है। 3 लोग, चौथी बात कह रहा हूं, 3 लोग कम से कम आसानी से इकट्ठा हो सकते हैं, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी और अहले हदीस। इसमें ज्यादा अकीदे की कोई बात ही नहीं है, लेकिन इन तीनों ने तय कर रखा है। अच्छा, अभी अगर तबलीगी जमात वाला वलीमे की दावत दे तो जमात इस्लामी वाला जाता कि नहीं जाता? हमें जाता कि नहीं जाता? अच्छा, तबलीगी जमात वाला इज्तिमा करता, जमात इस्लामी वाला आता कि नहीं आता? नहीं आता। पेट के लिए बुलाओगे तो आएंगे, दीन के लिए बुलाओगे तो नहीं आएंगे। ऐसा कैसे ऐसी कौम के साथ मामला बनेगा? या अहले हदीस दावत वलीमा की करते हैं, जाकर खाते हैं। अगर वो बोले दीनी प्रोग्राम है, वहां जाने का नहीं है। अजीब पॉलिसी है। हड़क करना चाहिए कि खाने के नाम पर सब कुछ हमने कुर्बान कर दिया, सब मिलने के लिए सारी चीजें तैयार हैं। जब दीन का मामला आएगा तो नहीं बाबू, ये अपनी पार्टी के आदमी नहीं है। खाने में पार्टी एक, दीन के मामले में पार्टियां अलग। ऐसे ही मारे जाओगे जैसे मारे जा रहे हो, कुछ भी नहीं होना। इसीलिए बोला था पहले ही कि बता रहा हूं, हो नहीं कर रहे, क्योंकि करने के लिए जो लोग बड़े लोग हैं ना, वो तैयार ही नहीं है। हम जैसे लोग, हमारा मफाद इतना ज्यादा टकराता है इन चीजों से कि वी आर नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस। हम अपने मफाद को कुर्बान करने के लिए तैयार ही नहीं है किसी तरीके से। आप देखें, जिस पार्टी का 76 में एक मेंबर था, आज उसके कितने मेंबर हैं? 325 दोनों मिला करके तकरीबन है? उनके वो मेंबर को उठा करके दूध की मक्खी के तरीके से फेंक दिया गया। किसी आदमी ने बगावत की है? इस पूरी जमात का जो असल बंदा है वो एडवाणी जी है? एडवाणी जी का नाम ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ है, जिंदा भी हैं कि नहीं है, कहीं नहीं, पता ही नहीं है। अशोक सिंघल साहब का पता नहीं है, विनय कटियार साहब का पता नहीं है। इतने बड़े बड़े लोगों को निकाला गया, लेकिन किसी ने बगावत की। वजह मालूम आपको क्या है? हमने बहुत बड़े आदमी से पूछा, उसने कहा कि हमारी इनकी बगावत ये समझते हैं कि हम जमात के लिए मुफीद नहीं है,
یہ ہمارے نظریے کے خلاف نہیں جا رہے، لہذا ہم بغاوت نہیں کریں گے بھلے ہم چوراہے پر آ جائیں۔ اور آپ نے کیا کیا؟ کس کا بج رہا ہے؟ ہمارا نہیں تو الارم بجا، سوری کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ نکل گئے ہیں کہ اگر ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو خود ایک بڑی جماعت بن جائے، اس کے باوجود تیار نہیں ہیں۔ اور ہم کو اگر ذرا سے الگ کیا گیا تو دوسرے دن ہم اپنی پارٹی بنا کے کھڑے ہو جاتے، 1.5 اینٹ کی مسجد ہماری الگ۔ ایسی قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ نیچرل پروسیس میں آپ ہیں، میری بات سمجھ رہے نا؟ یہ نیچرل پروسیس میں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو اس دیش کے لیے دعا کرنی چاہیے، خاص کر جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ اس دیش کے لیے دعا کریں۔ بہت گلدستے کے مانند یہ دوست ہے، اس میں سے ہر پھول اپنی جگہ اپنی ویلیو رکھتا ہے۔ کوئی پھول بھی نکالیں گے، جیسے وہ نکلے گا اس کی ویلیو بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر اس کی ویلیو ختم ہوگی تو گلدستے کی خوبصورتی پر بھی اثر پڑے گا۔ اس کے لیے دعا کریں کہ صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ دیش کے لیے اچھا نہیں ہو رہا ہے، یہ خود پچھتائیں گے، لہذا اس کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر واقعی میں آپ مظلوم ہیں تو پروردگار عالم کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اتقوا دعوت المظلوم فإن بينه وبين الله ليس حجاب، کہ لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور رب کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ منفی اثرات کیا ہو رہے ہیں، یہ میں اپنے دیش واسیوں کے لیے 4-5 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے، منفی اثرات کیا ہو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب ہمارے دیش کے بڑے لیڈر دیش سے باہر جاتے ہیں، ہر لمحہ ان کو خطرہ رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو یہاں پر بیہیو کر رکھا ہے ویسا یہ دیش کا پی ایم ہمارے ساتھ بیہیو نہ کر دے۔ ایک مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈبل گیم کھیلتے رہتے ہیں، تو اتنا بڑا دیش کا پریسیڈنٹ ہو یا پی ایم ہو وہ ہے، اور سامنے والے دیش کے سامنے اس کی حالت خراب رہتی ہے کہ معلوم نہیں کون سا سوال ہم سے اٹھ جائے کہ فلاں جگہ پہ جو ظلم ہوا ہے اس پر آپ نے کیا کیا ہے، تو آپ اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہیں۔ دوسرے دیش میں، دوسری بات بتا رہا ہوں، دوسرے دیش میں جمہوریت جس کو ہم بہت زور شور سے کہتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا لوکتنتر ہے، اب اس پر یو این او سے لے کر کے یو ایس، انگلینڈ سب کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ جملہ بند کریں، آپ کیا جمہوریت رہ گئی ہے؟ تو جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو جاب نہیں مل رہی ہے لوگوں کو، کرپشن کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، ڈیلی کرپشن ہو رہا ہے، ڈیلی کرپشن ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آدمی کے پاس جاب نہیں رہتی تو کرپشن کرے گا، اور عالمی سطح پر جو بے عزتیاں ہو رہی ہیں اس پر۔ لہذا یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ بہرحال عملی شکل میں باتیں کریں، تقریر میں آپ کے سامنے اسی لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات ڈالے اور وہ اپنا شعر جو ہے وہ اس دیش کے لیے پیش کرے۔ ہمارا دیش ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو برباد ہو، کتنا بھی آپ کے لڑکے سے آپ کی دشمنی ہو، ایک دم نافرمان ہو، لیکن اگر لڑکا برباد ہونے لگتا ہے تو اندر سے تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہم اس دیش کے واسی ہیں، ہم نے اس دیش میں اپنا خون دیا ہے، لہذا جب اس دیش کو ہم بربادی کی طرف دیکھتے ہیں نا تو ہم کو اندر سے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات آخری اور اپنے مدرسے کے بارے میں 1-2 منٹ، میں یہ چاہ رہا تھا کہ مدرسے کا پہلا حصہ ہم بنا لیں، اس کے بعد لوگ اس میں آگے بڑھیں، لیکن ہم پہلے حصے کے آخری حصے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ میں ایک دم اب میری طاقت جو ہے وہ جواب دے چکی ہے۔ 2 جگہ کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اجودھیا فیض آباد میں بھی ایسے ہی مدرسہ اور مسجد بن رہی ہے، یہاں بھی ایسے ہی مدرسہ اور مسجد بن رہی ہے۔ لہذا اب آپ سے میری اسپیشل ریکویسٹ ہے
کہ آپ میرا اگر تعاون نہیں کریں گے تو ہمارا کام رک جائے گا. اور اب میں کھوکھلا ہو گیا ہوں اندر سے, میری اب اتنی طاقت بھی نہیں ہے, میں 62 کراس کر رہا ہوں, کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے. کم سے کم اتنا بنا رہے کہ آنے والے لوگوں کو بنیادی طور پر اس کو چلانے میں پرابلم نہیں ہو, اور آپ کے شہر کے لیے, ہمارے دیش کے لیے ایک اچھا ادارہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. دوسروں سے تو ہم جھوٹ بول سکتے ہیں کہ ہم ایسا کیے, جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ ضرور آئیں, دیکھیں اور اس میں کیا تعاون کر سکتے ہیں. میں اس وقت پریشان ہوں, اس وجہ سے میں نے آپ سے یہ اپیل کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.